بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ترجمہ: ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفحہ ہستی پر ظاہر ہوئی ہیں ان سب سے تم بہتر ہو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد بڑا پاکیزہ ہے، بہت بلند ہے۔ تم اس لیے زندہ ہو اور اس لیے کوشاں ہو کہ حق کا بول بالا ہو، ہدایت کی روشنی پھیلے، گمراہی کی ظلمت کافور ہو، باطل کا طلسم ٹوٹے اور اخلاق حسنہ کو قبولیت حاصل ہو۔ وہ حیوانی رسم و رواج جنہوں نے طاقتور کو ظالم اور چیرہ دست اور کمزور کو مظلوم و فاقہ مست بنا رکھا ہے، مٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت یعنی توحید پر تم خود بھی ایمان لا چکے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو۔ اگرچہ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ سے مشرف تھیں، لیکن جو شان تمہارے امر بالمعروف کی ہے، جو جلال تمہارے نہی عن المنکر میں ہے، اور جو گہرائی اور کمال تمہارے ایمان باللہ میں ہے، وہ تم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ نیز جس ہمت، خلوص اور سرفروشی سے تم نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے، یوں آج تک کوئی نہ اٹھا سکا، اس لیے تم اس کے جائز مستحق ہو کہ اقوام عالم کی بھری محفل میں تمہارے سر پر افضلیت کا تاج رکھا جائے۔ ان وجوہات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خیر الامم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو اس آیت میں ہی مذکور ہے، یعنی دوسری قوموں کے فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ، ایک مخصوص قوم، وہ بھی ایک مقررہ وقت تک مستفیض ہو سکتی تھی، لیکن تمہارا ابر کرم بحر و بر، نشیب و فراز، سیاہ و سفید، نزدیک و دور ہر خطے پر برسے گا اور ہر خطے کے پیاسوں کی پیاس بجھائے گا۔ تمہاری برکتیں صرف اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہیں، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی کو پہلے حاصل نہیں ہوا۔ یہ وہ جود و سخا ہے جس سے پہلے دنیا متعارف نہیں۔ اخرجت للناس میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ لوگ جو اس اعزاز سے سب سے پہلے مشرف کیے گئے وہ تو خود غاصب تھے، جبر و تشدد ان کا شیوا تھا، معصوموں کے اموال ضبط کرنا ان کا دستور تھا، اور جو غاصب نہیں تھے بلکہ دوسروں کے جبر و تشدد کا شکار تھے، وہ جرأت و شجاعت سے محروم تھے۔ وہ یوں سہمے اور ڈرے ڈرے رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آیات قرآنی بدل دی گئیں، بلکہ اپنی طرف سے آیتیں بنا کر قرآن میں بڑھا دی گئیں، احکام شرعی میں منمانی تبدیلیاں کر دی گئیں، لیکن یہ حضرات ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ایسی امت جس کا ایک طبقہ غاصب اور جابر ہو اور دوسرا طبقہ ڈرپوک اور بے حس ہو، کیا وہ امت اس قابل ہے کہ اسے ایک شریف قوم بھی کہا جائے؟ جائے کہ اسے خیر الامم کے منصب پر فائز کیا جائے؟ اس صورت میں یا تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کو ان کے باطن کا یا ان کے مستقبل کا علم نہ تھا اور ناواقفی اور بے علمی کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز بخشا جو اس کے قطعاً اہل نہ تھے، اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ جانتا تو تھا لیکن ان کی خوشامد کر کے کام نکالنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور اگر یہ دونوں احتمال غلط ہیں اور یقیناً غلط ہیں تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے اور محض جھوٹ ہے، اور اسلام کے دشمنوں کی اسلام کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔
اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا۔ یہود و نصارہ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سیادت اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور مالی لحاظ سے بھی انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اسی لیے جاننے پہچاننے کے باوجود بھی وہ انکار پر مصر تھے۔ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی غلط اندیشیاں ہیں، ان کی بہتری اور سعادت دارین تو اس میں تھی کہ وہ حق کو قبول کر لیتے، دنیا میں بھی عزت و وقار نصیب ہوتا اور آخرت میں بھی دوہرا اجر پاتے، لیکن اس روشن حقیقت کو بجز قلیل تعداد کے کسی نے نہ سمجھا کہ سچی اور دائمی عزت حق کو تسلیم کرنے میں ہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 111۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ ترجمہ: کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانے کے، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں اور بھاگ جائیں گے، پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 111 کی تفسیر۔ یثرب کے یہودی بڑے اثر و نفوذ کے مالک تھے، ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ سامان جنگ کی، ان میں بڑے بڑے جنگ آزما بہادر بھی تھے۔ انہوں نے یثرب اور اس کے ارد گرد دور دور تک قلعے اور گڑیاں بنا رکھی تھیں، یہاں تک کہ خیبر کی دور دراز آبادی میں بھی ان کے کئی مستحکم قلعے تھے۔ نیز ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بھی یہ تھی کہ وہ غریب الوطن بے سر و سامان مٹھی بھر مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہود بئی ہمہ قوت و ستوت کبھی تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان درازی، فتنہ ترازی اور بہتان تراشی سے تمہارے دلوں کو دکھ پہنچا لیا کریں، اور اگر انہوں نے دل کڑا کر کے میدان جنگ میں آنے کی کبھی ہمت کی تو پھر شکست کھا کر پاؤں سر پر رکھ کر بھاگیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ اگرچہ ظاہری حالات ناموافق تھے، لیکن قرآن نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ پوری ہو کر رہی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ: مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت و رسوائی جہاں کہیں یہ پائے گئے، بجز اس کے کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے کہیں پناہ مل جائے، اور یہ مستحق ہو گئے ہیں غضب الہی کے، اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس پر مفصل حاشیہ سورہ بقرہ کی آیت 61 میں گزر چکا ہے، یہاں ذلت اور مسکنت کے الفاظ کی ذرا توضیح مقصود ہے۔ بسا اوقات انسان اس قدر شکستہ خاطر اور افسردہ دل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور فروتر سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کی عزت نفس دم توڑ دیتی ہے، وہ دولت کی کثرت کے باوجود اپنے آپ کو فقیر اور جاہ و منصب کے ہوتے ہوئے اپنے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسی حالت کو عربی میں مسکنت کہتے ہیں۔ ان المسکنۃ حالت للشخص منشؤها استصغارہ لنفسہ حتی لا یدعی لہ حقا، اور اگر کوئی جابر کسی کی دولت چھین لے اور اسے ذلیل و رسوا کر دے تو اسے ذلت کہتے ہیں۔ یہود کو ان کے گناہوں کی پاداش میں دو قسم کی سزائیں دی گئیں، ایک تو یہ کہ ان کی عزت نفس سے ان کو محروم کر دیا گیا، وہ کروڑ پتی ہوتے ہوئے بھی ایک ایک پائی کے لیے جان دے دیتے ہیں اور ایسی رذیل و حقیر حرکتیں خوشی خوشی کرتے ہیں
جن کو کوئی باغیرت و باحمیت انسان دیکھنا تک گوارا نہیں کر سکتا، اور جہاں بھی رہے بحیثیت قوم ذلیل و مقہور ہو کر رہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں فی الکلام اختصار والمعنی الا ان یعتصموا بحبل من اللہ، یعنی اس کلام میں ان یعتصموا محذوف ہے۔ اب آیت کا معنی واضح ہو گیا کہ ویسے تو ان کے مقدر کی پیشانی پر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی ہے، ہاں دو صورتوں میں انہیں امن و سکون میسر ہو سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد میں داخل ہو جائیں، اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے پرامن شہری بن جائیں، پھر ان کے حقوق، ان کی عزت و ناموس، ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور وہ تمام رعایتیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ اور حبل من الناس سے یہ مراد لی گئی ہے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی پشت پناہی کرے تو اس کے سہارے انہیں طمانینت خاطر نصیب ہو سکتی ہے۔ اہل نظر سے مخفی نہیں کہ قلب اسلام میں اسرائیلی حکومت کا قیام یہود کا اپنا کارنامہ نہیں بلکہ مغربی سیاست کی ایک سازش ہے جو مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے خلاف کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی بقا کا انحصار یورپ و امریکہ کی امداد پر ہے۔ اگر وہ دستکش ہو جائیں تو یہ ریاست اپنی موت آپ مر جائے۔ یہ ایک غم انگیز اور ہوش ربا حقیقت ہے کہ اگر شرق اوسط کے مسلمان فرما روا باہمی رقابت کا شکار نہ ہوتے اور مجاہدین اسلام سے غدر نہ کرتے تو یہ ریاست دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہوتی۔ لیکن اب شرق اوسط کے سیاسی مسئلے پر ایسے مردان کار رونما ہو چکے ہیں جن سے بجا طور پر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بتوفیق ہی تعالی اس زقوم کے درخت کو ایک روز جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اس حقیقت کو پھر دہرایا جا رہا ہے کہ یہ پھٹکار ان پر بلا وجہ نہیں پڑی بلکہ ان کے یہ جرم تھے جن کی یہ سزا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ ترجمہ: سب یکساں نہیں، اہل کتاب سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113 کی تفسیر۔ یعنی سارے اہل کتاب کا یہ حال نہیں، بعض ان میں سے بڑی خوبیوں کے مالک تھے لیکن ان کی تعداد بہت قلیل تھی اور نافرمان کثیر تعداد میں تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 114۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ ترجمہ: ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 115۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین۔ ترجمہ: اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 116۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرہ بھر، اور وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 117۔
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیوی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو، اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنے نفسوں پر، پھر فنا کر دے اس کھیت کو۔ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 117 کی تفسیر۔ السر البرد الشدید، جلا دینے والی سخت ٹھنڈ کو سر کہتے ہیں۔ ایمان لائے بغیر ریا و نمود کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہانے والوں کے حسرت ناک انجام کی کتنی بہترین اور اثر آفرین مثال ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں۔ وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے۔ ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں یعنی زبانوں سے، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم نے صاف بیان کر دیں تمہارے لیے اپنی آیتیں اگر تم سمجھدار ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 کی تفسیر۔ اس آیت کے چند الفاظ وضاحت طلب ہیں۔ کپڑے کا وہ طرف جو اندر کی جانب ہوتا ہے اور جسم سے ملا ہوتا ہے اس کو بطانۃ الثوب کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس دوست کو بطانت کہتے ہیں جس پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہو اور ہمراز ہو۔ هو الذی یعرفہ الرجل اسرارہ ثقۃ بہ، بیضاوی۔ الا یعلو فی الامر قصر و ابتع، کمانی ہے کسی امر میں کسر اٹھا رکھنا، کوتاہی کرنا، عملی، جسمانی اور عقلی خرابی اور فساد کو خبال اور خبل کہتے ہیں۔ قرطبی۔ اب آیت کے مفہوم پر غور فرمائیے۔ اسلام سے پہلے یثرب کے یہودیوں کے ساتھ اوس و خزرج کے بڑے گہرے مراسم و تعلقات تھے۔ افراد کی آپس میں دوستیاں تھیں اور قبیلوں کے بھی آپس میں معاہدے تھے۔ ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اوس و خزرج کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان تعلقات میں یکسر انقلاب آ گیا۔ اس بات کا احتمال تھا کہ مسلمان اپنی صاف دلی کی بنا پر اسلام کے بھید بھی حسب سابق کہیں یہود سے نہ کہہ دیا کریں، جس سے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ وہ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کو اپنا رازدار بنائیں۔ اس آیت کا نزول اگرچہ اس خاص موقع پر ہوا لیکن اس کا حکم عام ہے۔ وہ غیر مسلم جن کی اسلام دشمنی ان کے اقوال اور افعال سے واضح ہو چکی ہو، ان پر یوں اعتماد اور بھروسہ کرنا کہ ہر راز کی بات ان سے کہہ دی جائے کہاں کی دانش مندی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایسی سادہ لوحی سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس پر تفصیلی بحث اسی صورت کی آیت نمبر 28 کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ، سنو تم تو وہ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے اور وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے۔
اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تنبیہ کے لیے انتم مبتدا اور اولائی خبر ہے۔ کشاف۔ اسلام کو نفرت و عداوت کا دین کہنے والے اگر اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ان پر اپنی غلطی آشکارا ہو جائے۔ مسلمان تو وہ صاف دل قوم ہے جو اپنی دشمن قوموں کے لیے بھی اپنے دل میں محبت و رحمت کے جذبات موجن پاتی ہے۔ وہ دین جس کے ماننے والے اپنے بدخواہوں کے متعلق بھی ایسے جذبات رکھتے ہوں، کیا اس دین کو نفرت و عداوت کا دین کہنا قرین انصاف ہے؟ اس آیت میں مسلمانوں کے ان پاکیزہ انسانی احساسات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں دشمنوں کی خطرناک چالوں سے محتاط اور چکنا رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے متعلق تمہارے دل تو صاف ہیں اور تم ان کی مقدس کتابوں پر بھی سچے دل سے ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ نہیں۔ وہ تمہارے روبرو تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو مارے حسد کے انگلیاں چباتے ہیں۔ تمہاری ترقی اور اسلام کی روز افزوں کامیابی ان کے لیے سوہانے روح بنی ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اے حبیب آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر۔ شیخ سعدی نے شاید اسی آیت کی ترجمانی اپنے اس شعر میں فرمائی ہے، یعنی حاسد کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی۔ بے شک اللہ تعالی جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 کی تفسیر۔ زندگی کی اس امتحان گاہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مخالفت کے طوفان نہ امڈے، مصائب کے سیاہ بادل گھر کر نہ آئیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا، لیکن ایسے حوادثات کے باوجود اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہو گے تو دشمن کا مکر و فریب تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ گویا اس رزم گاہ حیات میں کامیابی کا صحرا اسی کے سر باندھا جاتا ہے جو صابر اور متقی ہو، مشکلات سے ہراساں ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ یہاں پر چوتھے پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔